پہلی وصیت تو یہ کہ میرا خط حسین کو پہنچا دینا۔ ان ظالموں نے خط کھولا تو خط میں کیا لکھا ہوتا؟ آقا حسین میرا آپ پر سلام ہو، محمد کی بیٹیوں کو لے کے کوفہ نہ آئیے گا، کوفہ آپ کے کعبہ نہیں ماتم کیجیے گا رہیے گا۔ دوسری وصیت کیا تھی کہ میں اس شہر کا مقروض ہوں، میری زنا بیچ کے قرض ادا کر دینا۔ تیسری وصیت کیا تھی بچوں والوں؟ اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، کہا میری شہادت ہو جائے گی، میرے بچے زندان میں قیدی ہیں، صبح عید ہے، میرے بچوں کا یہ نہ بتائیے گا تمہارا بابا مارا گیا۔ آیا زیادہ رونے والا حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت جو ہو گئی۔ ایک دروغہ اس زندان کا وہ سپاہی ترس کرتا ہے ان بچوں پہ، کہتا میں تمہیں آزاد کر دوں گا، مدینے کا راستہ دکھا دوں گا۔ آیا زیادہ رونے والوں، اس دروغہ نے کیا کیا؟ دروازہ کھولا، رات کا وقت، دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ لیا اور کہا یہ راستہ مدینے کو جاتا ہے۔ آزادوں کوفہ کی تنگ گلیاں، ساری رات بچے مدینے کا راستہ تلاش کرتے رہے مگر مدینے کا راستہ نہ مل سکا۔ آخر کار تھک کر ایک طلبہ نامی مومنہ کے دہلیز پہ بیٹھ کے دونوں شہزادے رو رہے تھے۔ طلبہ نے دروازہ کھولا، دیکھا دو چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں۔ طلبہ کہتی ہے کس کی گود برباد کر دی آپ نے، پورا شور دور ہے۔ دروازہ کھول کے اندر لے آئی، کھانا دیا، بچوں نے کھانا کھایا۔ کہتی میں کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ آپ کا لہجہ تو مدینے کے سیدوں سے ملتا ہے۔ جب مدینے کے سیدوں کا نام آیا، بڑا شہزادہ ابراہیم کہتے ہیں آپ مدینے کے سیدوں کو جانتی ہیں؟ کہتی ہے ہاں ہاں، میرے بڑے سردار کا نام محمد ہے، چھوٹے سردار کا نام علی ہے، اس سے چھوٹے سردار کا نام حسن ہے، اس سے چھوٹے سردار کا نام حسین ہے، حسین کا نام آنا تھا۔ بڑا شہزادہ کہتے ہیں وہ جو شہزادہ حسین ہے نا، اس کی بہن ہے رقیہ، اس رقیہ کے فرزند ہے۔ کہتی آپ عباس کے بھانجے ہیں، میری یہ قسمت کہ میرے گھر میں آپ مہمان۔ آزادہ اس نے بچوں کے ہاتھ دھوئے، بڑی عزت و احترام کے ساتھ کھانا رکھا، بچوں نے کھانا کھایا۔ کہتی میں کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ بچے کہتے ہیں ہم جی بھر کے سو نہیں سکے۔ آزادرو پوچھتا دینا ہم جی بھر کے سو نہیں سکے۔ آزادرو اس بی بی نے کیا کیا؟ اس نے کھانا پیش کیا، اس نے کھانے کو زمین پہ پھینک دیا۔ کہتا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ کہتے دو قیدی قید خانے سے بھاگے، ابن زیاد نے انعام رکھا ہے، جو سر کرم کر کے لے آئے گا میں بھاری انعام دوں گا۔ یہ طبع کہتی شرم کر، چھوٹے چھوٹے قیدی ہوتے ہیں۔ بس آزاد رہو۔ اس ظالم نے کھانا نہیں کھایا، سو گیا۔ بچوں کے جب رونے کا آواز سنا، کہتا کون ہے یہ رونے والے؟ طبع کہتی ہمسائے کے بچے ہوں گے۔ کہتا ہمسائے کے بچوں کا آواز نہیں، ہم میرے گھر سے آواز آ رہا ہے۔ اس نے ایک دروازہ دیکھا، تالا لگا ہوا تھا، اس نے تالا توڑا، داخل ہوا۔ اب میری زبان جل جائے، میں بیان کر رہا ہوں، تاریخ کے الفاظ ہیں۔ اس نے شہزادوں کو یوں نہیں اٹھایا، شانے پہ ہاتھ نہیں رکھا، دونوں شہزادوں کے بالوں میں ہاتھ ڈال گئے۔ یہ ظالم کمرے سے باہر لے آیا، ستون کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیا۔ کہتے سچ بتاؤ مسلم کے کیا لگتے ہو؟ عباس سے رشتہ کیا ہے؟ حسین تمہارا کیا لگتا ہے؟ بڑا شہزادہ کہتے شرم کر، میرے چچا میرے ماموں عباس نے تمہیں غلام سمجھ کے آزاد کروایا تھا، ہمیں لے جا مدینے میں، بھاری قیمت مل جائے گی۔ اس ظالم نے ترس نہیں کیا، ساری رات آزادارو بچوں کو تماچے مارتا رہا، بچوں پہ ظلم کرتا رہا۔ آزادہ صبح ہی رسیوں سے جکڑے ہوئے بچوں کو کنارے پہ لے گیا دریا کے۔ کہتے آؤ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ بچے کہتے ہیں قتل تو تم نے کرنا ہے، ہمیں دو رکعت نماز تو پڑھنے دے، ماتم کرنا آزادہ رہو۔ کہتے ہیں نماز پڑھنے دو، نماز اگر بچا سکتی ہے تو پڑھ دو نماز۔ بچوں نے پانی کی طرف جانا چاہا کہ وضو کر دیں، اس ظالم نے تماچا مارا۔ کہتا پانی پینا چاہتے ہو
فرمایا پانی نہیں پینا چاہتے، وضو کرنا چاہتے ہیں، اس ظالم نے وضو نہیں کرنے دیا۔ حضرت شہزادوں نے تیمم کیا، بڑے شہزادے نے 2 رکعت نماز پڑھی، ادھر چھوٹے شہزادے نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ عزادارو ادھر مسلم بن عقیل کی چھوٹی بیٹیاں آ گئی مولا حسین کے خیمہ میں، کہتی ہیں آقا ہمیں بھائی تو ملا دیجئے، آج عید ہے، ہمارے بھائیوں کا حال کیا ہے؟ اے عزادارو، حضرت حسین علیہ السلام نے 2 انگلیاں اٹھائیں، آپ جو دیکھا جلاد حارس تلوار لیے کھڑا ہے، چھوٹے شہزادے کھڑے ہیں۔ عزادو بچی کے دی بابو اسی مقام پہ رکھنا، ہم عمر رقیہ کو بلا لیں، ماتم کیجئے، پرسا دیجئے، تابوت برآمد ہوں گے، دعائیں کیجئے گا، بوسے دیجئے گا۔ عزادو بی بی رقیہ آئی، اب جو دیکھا بی بی کی سیخ نکل گئی، عباس دوڑ کے آئے، کہتے رقیہ میری زندگی میں رو رہی ہے۔ فرمایا مولا کی انگلیوں کے درمیان دیکھئے۔ اے عزادارو جب دیکھا حضرت عباس کہتے مولا مجھے ایک بار بھیج دے، میں مسلم کے شہزادے لے کے آ جاؤں گا۔ فرمایا عباس تمہیں نہیں بھیجنا، ابھی لڑنے کا وقت نہیں ہے، کہا سر قلم ہو جائیں گے، میں ان کے لاشیں تو لے کے آ جاؤں، عباس ابھی دیکھتے رہنا۔ اے عزادارو ظالم نے تلوار کا وار کیا، سر قلم کیا، چھوٹے کا سر قلم کیا، عزادارو لاشوں کو دریا میں پھینک دیا۔ عباس